بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے سراجی کے گزشتہ سبق میں رد کے اصول پڑھے، اقسام پڑھی۔ اس سبق میں ہم باب مقاسمۃ الجد اس کا بیان پڑھیں گے۔ مقاسمہ کی تفسیر آگے مصنف نے خود کی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ مقاسمہ کا مطلب یہ ہے، جد جو ہے اس کے ساتھ حقیقی یا اللاتی بہن بھائیوں میں سے کوئی آ رہا ہے تو جد کو تقسیم میں ایک بھائی کی طرح شمار کر کے حصہ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں مقاسمہ۔ تفصیل پڑھتے ہیں۔ قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ومن تابعہ من الصحابۃ رضی اللہ عنہم بنو الاعیان وبنو العلات لا یرثون مع الجد وهذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ وبہ یفتیٰ۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے اس مسئلے میں آپ کی اتباع کی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں، حقیقی بہن بھائی اور اللاتی بہن بھائی جد کے ساتھ وارث نہیں بنتے۔ جس طرح باپ موجود ہو تو حقیقی بہن بھائی اللاتی بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا، وہ محجوب ہو جاتے ہیں، ویسے ہی اگر جد صحیح موجود ہو تو اس کی موجودگی میں بھی حقیقی اور اللاتی بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی موقف ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت زید بن ثابت کا موقف مختلف ہے۔ مصنف نے فرمایا، وقال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یرثون مع الجد وهو قولهما وقول مالک والشافعی رحمہم اللہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حقیقی اور اللاتی بہن بھائی جد صحیح کے ساتھ وارث بنیں گے، محجوب نہیں ہوں گے۔ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔ اچھا، اب جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ وارث بنتے ہیں، صاحبین کا بھی یہی موقف ہے، تو مصنف نے آگے کچھ مسائل اسی موقف کے مطابق بیان فرما دیے ہیں۔ ارشاد فرمایا، وعند زید بن ثابت رضی اللہ عنہ للجد مع بنی الاعیان وبنی العلات افضل الامرین من المقاسمۃ ومن ثلث جمیع المال۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جب جد دادا حقیقی اور اللاتی بہن بھائیوں کے ساتھ آئے تو دو امروں میں سے جو افضل ہوگا وہ دادے کو ملے گا، مقاسمہ یا کل مال کا تیسرا حصہ۔ دونوں میں سے جو افضل ہے وہ جد کو دے دیا جائے گا، جس میں جد کا حصہ زیادہ بنے۔ مقاسمہ میں زیادہ بنے تو مقاسمہ، اور اگر کل مال کا تیسرا حصہ زیادہ بنے تو تیسرا حصہ۔ اب مقاسمہ کیا ہے؟ فرمایا، وَتَفْسِيرُ الْمُقَاسَمَةِ أَن يُجْعَلَ الْجَدُّ فِي الْقِسْمَةِ كَأَحَدِ الْإِخْوَةِ۔ مقاسمہ کی تفسیر یہ ہے کہ تقسیم میں جد کو بھائیوں میں سے ایک کی طرح بنا لیا جائے گا، گویا یہ بھی ایک بھائی ہی ہے، اور جس طرح بھائی کا حصہ نکالا جاتا ہے جد صحیح کا حصہ بھی ویسے ہی نکالا جائے، اس کو مقاسمہ کہتے ہیں۔ اچھا، اگر ورثاء میں بنو علات
یعنی اللاتی بہن بھائی اور بنو اعیان یعنی حقیقی بہن بھائی دونوں موجود ہوں، تو جب جد کے ساتھ دونوں آ جائیں تقسیم میں حقیقی کے ساتھ اللاتی کو بھی شامل ضرور کریں گے تاکہ جد کے حصے کو کم کیا جا سکے اور بعد میں اللاتی بہن بھائی حقیقی بہن بھائیوں کی وجہ سے محجوب ہو جائیں گے، ساقط ہو جائیں گے۔ جیسے مصنف نے فرمایا وَبَنُو الْعَلَّاتِ يَدْخُلُونَ فِي الْقِسْمَةِ مَعَ بَنِي الْأَعْيَانِ إِضْرَارًا لِلْجَدِّ فَإِذَا أَخَذَ الْجَدُّ نَصِيبَهُ فَبَنُو الْعَلَّاتِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَيْنِ خَائِبِينَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَالْبَاقِي لِبَنِي الْأَعْيَانِ۔ اللاتی بہن بھائی تقسیم میں حقیقی بہن بھائیوں کے ساتھ شامل ہوں گے تاکہ جد کے حصے کو کم کر سکیں، اور جب جد صحیح اپنا حصہ لے لے گا تو اللاتی بہن بھائی درمیان سے کچھ لیے بغیر خائب و خاسر ہو کر نکل جائیں گے، یعنی بغیر کچھ لیے محجوب ہو جائیں گے۔ والباقی لبنی الأعیان، اور جد نے لے لیا اس کے بعد جو باقی بچا وہ سارے کا سارا حقیقی بہن بھائیوں کا ہو جائے گا۔ الا اذا كانت من بنی الأعیان اخت واحدہ، ہاں ایک صورت ایسی ہے جہاں حقیقی کے ساتھ اللاتی کو بھی حصہ ملے گا۔ وہ صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حقیقی بہن بھائیوں میں سے صرف ایک بہن جد کے ساتھ موجود ہے اور ساتھ دو اللاتی بہنیں ہیں۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا إِذَا أَخَذَتْ فَرْضَهَا نِصْفَ الْكُلِّ بَعْدَ نَصِيبِ الْجَدِّ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَلِبَنِي الْعَلَّاتِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ۔ وہ صورت یہ ہے کہ جب حقیقی بہن اکیلی ہو، وہ اپنا فرضی حصہ یعنی جد کا حصہ دینے کے بعد اپنا فرضی حصہ جو کہ کل مال کا نصف ہے وہ لے لے، پھر دیکھیں گے جد کو دینے کے بعد اس نے کل کا نصف لے لیا، اب اگر کوئی چیز باقی بچتی ہے تو وہ اللاتی بہن بھائیوں کو مل جائے گی، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ، اور اگر کچھ باقی نہیں بچتا تو انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مصنف نے مثال یہ دی كَجَدٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَبَاقِيَ لِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ عُشْرُ الْمَالِ وَتَصِحُّ مِنْ 20 وَلَوْ كَانَتْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أُخْتٌ لِأَبٍ لَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ۔ مثال دی جیسے وراثاء میں جد صحیح ہے، ایک حقیقی بہن ہے، دو اللاتی بہنیں ہیں۔ اب جب ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے تو اس تفصیل کے اندر جو اللاتی بہنیں ہیں ان کے لیے مال کا 10واں حصہ بنے گا اور اس مسئلے کی تصحیح 20 سے ہوگی۔ اگر اسی مسئلے کے اندر فرمایا حقیقی کے ساتھ دو اللاتی بہنوں کی بجائے ایک اللاتی بہن ہوتی، اس کے لیے کچھ باقی نہیں بچنا تھا، اسے کچھ بھی نہیں ملنا تھا۔ اب ہم ان دونوں صورتوں کی عملی شکل دیکھتے ہیں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ وہ یہ ہے میت کے وراثاء میں جد ہے، ایک حقیقی بہن، دو اللاتی بہنیں۔ اچھا، اب مقاسمہ کی ہم نے تفسیر کیا پڑھی تھی کہ حقیقی اور اللاتی بہنوں کے ساتھ جب جد آئے اسے کیا سمجھ لیا جائے گا؟ ایک بھائی کی طرح۔ اب جد گویا ایک بھائی ہے، ایک بھائی اور ساتھ کتنی بہنیں آ گئیں؟ 3 بہنیں۔ اور آپ کو پتہ ہے بھائی کے لیے 2 بہنوں کی مثل حصہ ہوتا ہے، گویا یہ 2 بہنوں کے قائم مقام ہو گیا، 2 3 4 اور 5۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب وراثاء میں صرف اسبا ہوں تو مسئلہ ان کی تعداد رؤوس سے بنتا ہے۔ اب جب ہم انہیں گنتی میں انہیں 5 شمار کیا تو مسئلہ 5 سے بنا، کس نے سے؟
5 میں سے للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے تحت جد کے کتنے ہو گئے؟ 2۔ اب جد کو دینے کے بعد حقیقی بہن کا اپنا حصہ کتنا ہے؟ کل مال کا نصف، کل مال کا، اور کل مال کا نصف کتنا بنتا ہے؟ 5 کا نصف وہ بنتا ہے جناب علی 2.5۔ دو جد کو دے دیا، 2.5 ادھر آ گیا، اللاتی 2 بہنیں ہیں، ان کے لیے کتنا بچا؟ آدھا۔ کتنا بچا؟ اب ادھر بھی کسر ہے، ادھر بھی کسر ہے، کیا کریں گے؟ کسر کو ختم کرنا ہے، اور اس کا اصول یہ ہے، نصف ہے، ادھر بھی نصف، نصف کا ہم نام عدد لیں گے اور اس کو مخرج کے ساتھ ضرب دے دیں گے۔ اسی 2 کے ساتھ ہر فریق کے حصے کو ضرب دیں، 2 دونی 2.5 کو 2 سے دی تو 5، آدھے کو 2 سے دی تو 1، ٹھیک ہو گیا۔ اب ادھر کوئی کسر نہیں، ادھر کسر نہیں، لیکن ادھر 2 بہنیں ہیں، حصہ 1 بن رہا ہے، کسر ہے۔ تصحیح کے اصولوں میں سے اصل جب حصے اور رؤوس کی تعداد میں رؤوس میں آپس میں نسبت تباین کی ہو تو رؤوس کی تعداد کے کل کو لے کے مسئلہ میں ضرب دیتے ہیں۔ 2 کو لیا، 10 میں ضرب دی، پھر ہر فریق کے حصے کو اس کے ساتھ ضرب دیتے جائیں گے۔ تو 4 کو ضرب دی، 5 کو، 1 کو، 2 بہنیں، دونوں کو 1 1 مل جائے گا۔ اور یہی ماتن نے کیا فرمایا تھا کہ اختین کے لیے جو اللاتی دونوں بہنیں ہیں ان کے لیے مال کا 10واں حصہ ہوگا۔ ٹوٹل حصے 20 ہیں، ان میں سے 2 کتنا بنتا ہے؟ 10واں۔ وَتَصِحُ مِنْ 20، اور مسئلے کی تصحیح کتنے سے ہوگی؟ 20 سے ہوگی۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اسی میں دوسری صورت یہ بیان کی ہے، فرمایا اگر اس مسئلے میں ایک اللاتی بہن ہوتی پھر کیا ہونا تھا؟ کچھ نہیں بچنا تھا۔ اب جد 2 بہنوں کے مرتبے میں چلا گیا، للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے تحت 2 3 اور 4، مسئلہ کتنے سے بنا؟ 2 جد کے، جد کو دینے کے بعد اب کل کا نصف کس کو ملے گا؟ حقیقی بہن کو۔ وہ کتنا ہے؟ کچھ باقی بچا؟ انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ واضح ہو گیا جی؟ اچھا جی، یہاں تک ہم نے عبارت پڑھی تھی، اتنا مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب اس سے آگے پڑھتے ہیں جی۔ ارشاد فرمایا وَإِنِ اخْتَلَطَ بِهِمْ ذُو سَهْمٍ فَلِلْجَدِّ هِنَا أَفْضَلُ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ فَرْدِ ذِي سَهْمٍ۔ اگر جد اور حقیقی یا اللاتی بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی اور ذو سہم بھی آ جائے، یعنی فرضی حصے والا بھی آ جائے، تو اس صورت میں للجدی ہنا افضل الامور الثلاثہ، جد کو 3 امور میں سے جو افضل ہو وہ ملے گا۔ لیکن یہ کب؟ بعد فرد ذی سہم، ذی سہم کو حصہ دینے کے بعد، اسے دینے کے بعد اس کا فرضی حصہ جو باقی بچا ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس باقی بچے میں سے جد کے لیے افضل کیا ہے۔ تو 3 پہلو ہو سکتے ہیں، تینوں میں جس میں زیادہ جد کو ملے گا وہ دے دیں گے، اور وہ 3 کیا ہیں؟ اما المقاسمہ، و اما ثلث ما باقیہ، و اما سدس جمیع المال۔
یا تو مقاسمہ کہ جد کو ایک بھائی سمجھ لیا جائے، یا ما باقیہ کا ثلث، یا کل کا سدس، جو صورت بہتر ہو وہ جد کو دے دی جائے گی۔ اچھا، مقاسمہ کی مثال مصنف نے یہ بیان کی، اما المقاسمۃ کا زوج و جد و اخ، کہ اس صورت میں جد کے لیے مقاسمہ ہی بہتر ہے، لہذا جد کو ایک بھائی کے مرتبے میں رکھ کر تقسیم کی جائے گی۔ زوج زوج ہے، جد ہے اور بھائی ہے۔ اب ہم نے مقاسمہ کے اصول کے مطابق کیا کرنا ہے؟ زوج کا کتنا ہوا؟ نصف، میت کی اولاد نہیں ہے، نصف ہو گیا، اور جد اور اخ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ یہ ایک بھائی کے مرتبے میں، جد کو بھائی سمجھ لیا گیا ہے نا، تو دونوں ہو جائیں گے اسبہ۔ مسئلہ دو سے بنا، ایک زوج کو مل گیا، ٹھیک ہے جی، اور باقی ایک جو بچا وہ جد اور اخ کے درمیان برابر برابر۔ اب ان کا حصہ ایک ہے، خود کسر لازم آ رہی ہے تو تعداد کو لے کے اصل مسئلہ سے ضرب دی، 2 دونی 4، ہر وارث کے حصے کو ضرب دی 2۔ اب ایک جد کا ہو جائے گا اور ایک بھائی کا ہو جائے گا۔ اس صورت میں جد کے لیے کیا بہتر ہے؟ مقاسمہ بہتر ہے۔ اگر ہم اسی صورت کے اندر ما باقیہ کا ثلث دیکھیں یا کل کا سدس دیکھیں تو کیا وہ جد کے لیے ٹھیک رہے گا؟ ہم ذرا ما باقیہ کا ثلث بنا کے دیکھتے ہیں، زوج، جد اور اخ۔ زوج کا کتنا ہوا؟ جد کے بارے میں ہم نے کہا ما باقیہ کا ثلث ما باقیہ، یعنی ذو سام کو دینے کے بعد جو باقی بچے اس کا تیسرا، اور بھائی کیا ہوگا؟ اسبہ، ٹھیک۔ مسئلہ کتنے سے بنا؟ 2 سے۔ 2 کا نصف 1 زوج کو دے دیا، باقی بچا 1، تو 1 باقی بچا ہے، اس کا تیسرا حصہ عدد صحیح نہیں آ سکتا، عدد صحیح نہیں آ سکتا۔ اب کیا کریں گے؟ 3 سے ضرب دے دیں گے۔ کتنے سے ضرب دیں گے؟ آگے مصنف نے یہ قاعدہ بیان کیا اگلے صفحے کے، اذا کان ثلث الباقی خیرا للجد ولیس للباقی ثلث صحیح فاضرب مخرج الثلث فی اصل المسئلہ۔ اگر بقیہ کا ثلث جد کے لیے بہتر ہو اور جو باقی بچتا ہے اس کا ثلث صحیح موجود نہیں ہے تو آپ ثلث کے مخرج کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں۔ تو ثلث کے مخرج کو اصل مسئلہ میں ضرب دی، 2 تھی، اب ہر ایک کے حصے کو دے دیں، 3 دے دیا، باقی بچا کتنا؟ نہیں، 3 تو دے دیا نا شوہر کو، باقی 3 بچے، اب اس 3 کا ثلث صحیح آ رہا ہے، وہ ہے 1، باقی بچے 2، وہ بھائی کو اسبہ ہونے کی وجہ سے مل جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں 6 میں سے دادے کو 1 ملے یا 4 میں سے 1 ملے، بہتر کیا ہے؟ 4 میں سے 1 ملنا بہتر ہے نا، لہٰذا مقاسمہ بہتر ہوا، ما باقیہ کا ثلث بہتر نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر یہاں مثال ہم لے لیں کل کا سدس، کتنے کا سدس؟ تیسری صورت یہی بنتی ہے، زوج، جد اور اخ۔ اس صورت میں زوج کا کتنا ہوا؟ نصف، جد کا سدس اور بھائی اسبہ، سدس اور نصف آئے، مسئلہ 6 سے 3 ادھر آ گیا، 1 ادھر آ گیا، باقی بچا 2 ادھر۔ اب یہاں بھی 6 میں سے جد کو 1 مل رہا ہے،
تو ماں باقیہ کا ثلث ہو یا کل کا سدس ہو، یہ دونوں صورتیں دادے کے لیے نقصان دہ ہیں، لہذا دادے کو کیا دیا جائے گا؟ مقاسمہ۔ ٹھیک ہو گیا؟